زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہات اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہماری پہچان اس دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے کروائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. برادران اسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ نے 9 اتواروں سے مسلسل بہترین علماء اور دعات کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اچھی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا. اور آج کا یہ اتوار آخری
اور 10 اتواروں کی سیریز آج ہماری یہ ختم ہونے جا رہی ہے، جس میں آپ کے اس بھائی کو موقع دیا، یہاں کے ذمہ داروں نے، ہمارے جو اور ممبران ہیں انہوں نے. میں اللہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے یہ زرین موقع عنایت فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. لیکن اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، 9 سیریز میں 9 عنوانات الگ الگ ہم نے سماعت کیے. اب ان میں سے ہم نے کتنا لیا کتنا چھوڑا یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. اسی لیے کہ سدھارنے کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، بتانے کی ذمہ داری سب کی ہے. تو 9 اتواروں تک بتایا گیا، سمجھایا گیا، جو باتیں بھول چکی تھی انہیں یاد دلایا گیا، اور پھر آج ایک آخری اتوار میں اور آپ بیٹھ کے سنیں گے کہ انشاءاللہ جو عنوان تجویز کیا گیا ہے، جیسا حافظ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں. انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو سماعت کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اور آپ سب سے پہلے قو انفسکم کے نعرے کے تحت میں اس کا پابند ہو جاؤں. وہ اہلکم نعرے کے تحت میں اپنے سب سے پہلے گھر والوں کو دیندار بناؤں، اپنے خاندان والوں کو دیندار بناؤں، اپنے پڑوسیوں کو دیندار بناؤں، اپنے دوست احباب کو دیندار بناؤں. انہیں شرک اور بدعات کی جو غلاظت ہے، جو منحوسیت ہے، اس سے بچا کر خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا پیغام کیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں بٹھانا ہے. تو پھر یہ 10 اتوار کی سیریز یوں سمجھو کہ کامیاب ہوئی. یہ 10 اتواروں کی سیریز یوں سمجھو کہ ایک انقلاب برپا کر دیا. 10 اتواروں کی ایک سیریز یوں سمجھو کہ ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا کر دیا. ورنہ سننے اور سنانے کے لیے تو بہت کچھ ہے. روز 5 وقت میں ہم نہیں بلکہ 3 وقت کی نمازوں میں امام سے قرآن سنتے ہیں. لیکن اثر کیا ہوا؟ کچھ ہوا اثر اس کا؟ فجر کی نماز میں قرآن سنی گئے، پھر تجارت اور کاروبار میں لگ گئے. مغرب کی نماز میں قرآن سنی، عشاء کی نماز میں قرآن سنی. اثر کیا ہوا؟ معاشرے سے کوئی گندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، معاشرے سے بے پردگی ختم نہیں ہو رہی ہے، معاشرے سے خراب رسومات ختم نہیں ہو رہے ہیں، معاشرے سے جوڑے گھوڑے کی رقم جو ہے رواج ختم نہیں ہو رہا ہے. تو پھر قرآن سننے کا مقصد اور مطلب کیا ہوا؟ 40 برس سے سن رہے ہیں، 30 برس سے سن رہے ہیں، 15 برس سے سن رہے ہیں، 5 برس سے سن رہے ہیں، 20 برس سے سن رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا. ایک دن میں 3 نمازوں میں ہم جہری قرآن کو ضرور سنتے ہیں امام سے. اور پھر اس سے ہٹ کے ایک بات اور بتا کر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں تو شاید کچھ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. وہ یہ کہ ایک سال میں ہماری زندگی میں جمعے کتنے آتے ہیں ہم نے کبھی کیلکولیشن نہیں کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کو رکھا تھا کہ ایک سال میں ہماری زندگی میں 50 جمعے آتے ہیں. 50 جمعے الحمدللہ. ایسا 7واں دن گزرا، پھر 8ویں دن آپ مسجد میں جمع، خطیب منبر پر موجود، اور ساری کی ساری قرآن حدیث کی باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ایک انسان کی زندگی میں 50 خطبے مل گئے. 10 سال کی زندگی میں 500 خطبے مل گئے. 20 سال کی زندگی میں 1000 خطبے مل گئے. لیکن اندازہ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ان 50 جمعوں میں نے کیا انقلاب برپا کیا ہے، میں نے کیا اسلام کی شکل و صورت کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، میں نے کیا اسلام کو اپنے گھر میں داخلہ دیا ہے، میں نے کیا معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے. 50 جمعے جب مجھے اور آپ کو ملے ایک سال میں، 10 سال اگر کوئی خطبے سنتا رہا پابندی سے، 500 خطبے اس کی زندگی میں آئے، لیکن 500 خطبوں سے اس نے کچھ نہیں سیکھا. سیکھا کچھ نہیں سیکھا. بس منہ لٹکا کے آئے بیٹھ گئے اور کچھ سنا اور سنا لیا
اور پھر جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، ویسے ہی باہر نکلے اور اپنی اپنی تجارت، اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی مشغولیات، اپنے اپنے بچے، اپنی اپنی بیوی، اپنا اپنا گھر، سب کچھ اپنا لیا، جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ آج معاشرہ بدترین حالات کا شکار ہو گیا۔ معاشرے کے اندر، معاشرہ تو سارے کا سارا ہے، سارے کا سارا معاشرہ بدترین حالات کا شکار ہوا، لیکن ان میں سب سے زیادہ بدترین حالات کا شکار یہ مسلم امہ ہوئی۔ کیا سدھارا ہے ہم نے؟ کچھ کیا ہے اسلام کے لیے؟ کچھ کرنے کی سوچا ہے اسلام کے لیے؟ کیا اسلام کو ہر گھر میں داخلہ دلوانے کا کوئی پروگرام طے کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، بس روز مسجد کو آنا، روز مسجد سے جانا ایک ہم نے ماحول اور وتیرہ اور طریقہ بنا لیا ہے۔ سننے کی عادت پڑ گئی ہے مجھے اور آپ کو، سننے کی، سن کر ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر، انہیں عملی جامہ پہنا کر کس طریقے سے لوگوں کو عمل کی طرف راغب کیا جائے، یہ ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو گیا۔ آؤ جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ماحول کیا تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا ماحول کیا تھا؟ پھر آج وہ معاشرہ اور ماحول کن حالات کے تحت جھکولے کھا رہا ہے؟ اس میں میرا اور آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے یہ تو، جبکہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر 30 پاروں کا قرآن، 114 سورتوں کا قرآن موجود ہے، لیکن کبھی اس قرآن سے میں نے اور آپ نے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کی، تو حالات میرے اور آپ کے ہاتھ سے آج باہر نکل گئے۔ ہر مسلمان آج کے دور میں، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ داڑھی منڈا ہو یا داڑھی رکھنے والا ہو، چاہے پینٹ شرٹ پہننے والا ہو، چاہے کرتا پاجامہ پہننے والا ہو، چاہے جس کے سر پہ ٹوپی ہو، جس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، یہ تمام کے تمام مسلمان شک کے دائرے میں لا دیے گئے آج۔ یہ کیوں ہوا؟ وجوہات یہی ہے کہ ہم نے رسماً سنا تمام چیزوں کو، ہم نے عادتاً سنا تمام چیزوں، تمام باتوں کو، ہم نے حکماً نہیں سنا۔ اگر حکماً سنے ہوتے تو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا۔ اگر حکم کے تحت سنے ہوتے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے، اب میں یہی کرنے والا ہوں، میرے رسول نے یہی طریقہ بتایا ہے، اب میں یہی کرنے والا ہوں، تو معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے تو 1.5 اینٹ کی مسجدوں کو تعمیر کر کے اپنی اپنی جماعتوں کا نام لکھ کر کے مسلمانوں کو گمراہی کر دیا ہم نے تو۔ آؤ حقائق کی طرف کبھی، آؤ کبھی حقائق کی طرف۔ جہاں مال کے وسائل تھے لوگوں نے فرقے بنا لیے، جہاں جہاں مال کے ذرائع تھے لوگوں نے فرقے بنا لیے۔ کسی نے آج تک یہ جرت اور ہمت نہیں کی، جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر یہ قرآن موجود ہے، اس پر کسی جماعت کا لیبل لگانے کی جرت کسی نے نہیں کی ہے۔ کسی نے؟ پھر آخر کون سی جماعت کی کتاب ہے یہ؟ آخر ہے کس کی کتاب یہ؟ کون سے فرقے کی کتاب ہے یہ؟ کون مانے اور کون نہ مانے اسے؟ ہم نے کبھی آج تک یہ جرت نہیں کی کبھی۔ لہذا عزیزان محترم، آؤ ذرا چند واقعات کو انشاءاللہ تعالی، غالباً 1 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس ہے انشاءاللہ العزیز، جس میں سے 15 منٹ تو ہو چکے، 45 منٹ کا وقت ہے جس میں مجھے اور آپ کو تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ ایک ادباً گزارش ہے سب سے پہلے میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، کہ جو ہمارے جیبوں میں موبائل رکھا ہوا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مار ڈالتے ہیں۔ مارنے سے مراد پانی میں ڈبانا نہیں ہے، مارنے سے مراد کچل دینا نہیں ہے، بلکہ اسے یا تو فلائٹ موڈ پہ ڈال دیں ہم، یا تو سوئچ آف کر لیں، تاکہ تمام کی تمام باتوں کو سننے کا کچھ اثر تو ہو جائے۔ ورنہ کوئی عنوان اچھا چلتا ہے، آپ دلچسپی کے ساتھ سننے کی جرت اور کوشش بھی کرتے ہیں، اسی وقت میں کوئی آپ کا شیطان نما دوست
ایسا کال لگا دیتا ہے کہ آپ مجبوراً اسے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس سے اللہ کی اہمیت ختم، رسول کے فرمان کی ختم، قرآن کی اہمیت ختم، وہ دوست کی اہمیت آ جاتی ہے، اور وہ جو موبائل کی طرف آپ کا سارا ذہن آ جاتا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ اپنے موبائل کو آپ ٹھنڈے بکسے میں اگر ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہماری کامیابی کا ضامن بن جائے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جن کا نام لے کر فساد بپا کیا جاتا ہے، آج جن کی شخصیت کو لے کر تنازع پیدا کیا جاتا ہے، آج جن کے بارے میں جو ہے نا غیر غلط بیانی بھی کی جاتی ہے، آج جن کے خلاف جو ہے نا قلم کو اٹھایا بھی جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نوجوان نسل سوشل میڈیا کے اسٹیج سے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کسی بھی بات کا مدلل جواب دینے سے قاصر ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب انسانوں کے سدھار کے لیے یہ 570 سال کا جو وقفہ گزرا انسانیت کے درمیان میں، لوگ تتر بتر ہو گئے۔ کسی ایک قائد، کسی ایک رہنما، کسی ایک لیڈر، کسی ایک کی بات کے طرف جو ہے نا تحت زندگی گزارنے کا جذبہ ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر آدمی اپنے طور پر جینے کا عادی بن چکا تھا۔ اسی اثنا میں لوگوں نے سورج کو خدا بنا لیا، اسی اثنا میں لوگوں نے پانی کو خدا بنا لیا، اسی اثنا میں لوگوں نے ہوا کو خدا بنا لیا، اسی اثنا میں لوگوں نے پتھروں کو تراش کر بت بنا کر اپنے اپنے خداؤں کو تراش لیا۔ اور کوئی تو تھے کہ ناستک بن چکے تھے، جن کے پاس یہ تصور تھا کہ کوئی چیز خدا نام کی ہوتی نہیں ہے، اللہ نام کی ہوتی نہیں ہے، بس انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ میں مر جاتا ہے، بس یہی ایک زندگی کا وتیرہ ہے۔ یہی حالات چل رہے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے 55 دن کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر عبد المطلب کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بعثت ملی نہیں ہے، ماحول تتر بتر ہے، کعبے کا برہنہ طواف کیا جا رہا ہے، عورتوں کی خرید و فروخت چل رہی ہے، بات بات پر چاقو زنی چل رہی ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر فوقیت لینے کے لیے تلا ہوا ہے، کعبے کی حرمت کو پامال کیا جا چکا ہے، سود کا لین دین عام ہو چکا ہے، جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کا بول بالا ہو چکا ہے، عورتیں بے حیائی کا شکار ہو رہی ہے، عورتیں بے پردہ معاشرے میں گھوم رہی ہے، ہر شخص اپنے آپ کو منوانے پر تلا ہوا ہے۔ ان حالات کے تحت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ آیا، 40 سال تک اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبیلے سے وقفیت کروایا، ہر گلی اور کوچے سے وقفیت کروایا، ہر شخصیت سے وقفیت کروایا، ہر سوچ و فکر سے جو ہے نا وقفیت کروایا۔ ان 40 برسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مکے کی سرزمین پر ابھی نبوت نہیں دی گئی، محمد بن عبداللہ کے نام سے جانے جانے والی شخصیت، ان کو لقب دے دیا گیا۔ وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ لوگ شراب نوشی کے عادی ہیں، وہ لوگ جو قتل کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو بے پردہ اپنی عورتوں کو گھما کر خوشی محسوس کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو انسانوں کی تسکری کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار کو جب دیکھا تو انہوں نے لقب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے اور امین ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، یہ امانت دار ہے، اس کے پاس جو امانتیں رکھی جاتی ہیں ان میں کبھی غلو اور گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ 2 لقب ایسے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے دی گئے تھے۔ اب 40 برس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ میں مختصر کر کے چلو تو بہتر رہے گا۔ 40 برس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔
کلام اللہ قرآن مجید کی آیتیں دی گئیں. اب محمد رسول اللہ غار حرا سے اتر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں آئے، اپنے بیوی سے ملاقات کی، شکایت کی کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑا دیا جائے. بیوی نے ڈھارس بندھائی اور کہا کہ نہیں جی، نہیں ہوگا ایسا، اسی لیے کہ آپ بات غور سے سننا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تمام کے تمام واقعات کوئی قصے کہانیوں کے نہیں ہیں. کسی حضرت نے رات کو خواب میں دیکھا اور دن میں کتاب لکھ دی، وہ معاملہ نہیں ہے. یہ حقائق پر مبنی ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو لوح محفوظ کے اندر جن باتوں کو جمع کر کے رکھا تھا، ان باتوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کے بعد دیگر دھیرے دھیرے کشا بکشا وہ لوح محفوظ سے اس دنیا کے اوپر نازل کرتا رہا. یہ واقعات ایسے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر اڑا دو، بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی نے اس کے ساتھ ایک دلیل بھی رکھی. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو گیا. ہم یتیموں کو تو دھتکار دیتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو کھا بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں، ان کو بھیک مانگنے پر مجبور بھی ہم کر دیتے ہیں. جبکہ سب سے پہلی دلیل اس ماں نے، امت کی ماں نے یہ دی کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ انسانیت کے کام آتے ہیں. یہ تین نکات پر امت کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، ہمت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے حجرے میں رہنے لگے. وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں دیکھ کر کے کہ گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ باہر نکلنا ہے. اب یہاں سے اپنے وہ کام کو، وہ مشن کو انجام دینا ہے جو تمام پچھلے انبیاؤں نے دیا تھا. غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر خاندان اور قبیلے اور دوست احباب کو جمع کیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دل نشی رکھا جو نوح علیہ السلام نے رکھا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا. جتنے نبی دنیا میں آئے، جتنے رسول دنیا میں آئے، سب نے یہی پیغام رکھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کو جمع کیا اور یہی فرمان دل نشیں تمام انسانیت کے سامنے رکھا. لوگ کلمے سے ناواقف تھے، قرآن کی آیتوں سے ناواقف تھے، ان کی زندگی ایک جہالت میں گزر رہی تھی، ایک تنگ نظری میں جن کی زندگی گزر رہی تھی. اب ایک نیا معاملہ تھا، ایک نیا معاملہ تھا جو ان لوگوں کے سامنے آ رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے 360 بتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا. لات منات عزا اور حبل کی پرستش میں لگ گئے تھے، ہر وہ برائی ان کے اندر موجود ہو چکی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دل نشی رکھا تو قوم یہاں سے مخالفت میں آ گئی. اب صادق بھی نہیں رہا، اب امانت دار بھی نہیں رہا. لوگوں نے کل تک جو تعریفوں کے پل باندھتے تھے، آج انہی لوگوں نے پلٹ کر کے یہ الفاظ اختیار کیے، کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ تو نے یہ کیا جملہ کہا، ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے. جو قوم نبی سے پہلے جن ماحول کے اندر تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو لا کر کے، ایک اچھی بات کو لا کر کے لوگوں کو سدھارنے اور سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے کیا دیا اس کے بدلے میں؟ یہی کہ گالی ملی، تانے ملے، ریت ملی، چہرے پر پتھر برسائے گئے، لوگ مخالفت میں آ گئے. تمام کے تمام قبیلوں نے نبی کے خلاف چہمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیا، مخالفتوں کا انبار ہوا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگر ایک ایک آدمی سے ملاقات کرتے ہیں. پہلی ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا تعلق آپ کے خاندان سے جا کر کے ملتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیرینہ ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں پہلے سے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سب لوگ تو مخالف میں آ رہے ہیں، لہٰذا میں ابو بکر سے ملتا ہوں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور جب کہا کہ میرے دوست ابو بکر، میں نے جو پیغام لایا ہے، میں نے جو پیغام کہا کہ غلط ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلا چون چرا پہلا انسان اس دھرتی کا، مردوں کے اندر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، دھیرے دھیرے کشاں بکشاں دھرم پریورتن کا جو آج نعرہ بلند ہو رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے ان کے اندر رب کی محبت پیدا کی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے انسانیت کا پاٹ انہیں پڑھایا جا رہا تھا، ظلم سے انہیں روکا جا رہا تھا، برائیوں سے انہیں روکا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے کشاں بکشاں لوگ اسلام کی آغوش میں پناہ لیتے رہے۔ ایک طرف ایمان والوں کی جماعت تھی، ایک طرف مشکران مکہ دشمنان اسلام کی جماعت تھی جو بہت بڑے جم غفیر پر جو ہے نا تھی، جو روز بہ روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کا انبار لگا دیا کرتے تھے۔ اب اسلام کے لیے سب سے پہلا گھر ارقم بن ارقم کا دیا گیا، جو مکے سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی پر مکان واقع تھا۔ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آؤ یا رسول اللہ، مکے والے آپ کو جینے نہیں دیتے، ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے نا کوئی حالات آپ کے خراب کر دیں یا آپ کو نقصان پہنچا دے، میرا مکان ہے، میں آپ کا مکان وقف، میں اپنا مکان وقف کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مکان ارقم بن ارقم کا مکان ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک مرکز بنا دیا اسلام کا، اور وہیں سے تمام کی تمام جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہا۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم اور نہتے ساتھی، اور ایک طرف دشمنان اسلام۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو میں ہیں، اور لوگ دھیرے دھیرے کشاں بکشاں آ رہے ہیں اور اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں۔ جب ابو جہل کو یہ بات پتا چلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگ ماں باپ کے ہمارے قدیم دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ایک کام کیا، تجویز کی 3 دشمن مل کر کے۔ بعد میں ایک صحابی نضر بن حارث نے اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت دشمنی سینے میں بڑی اٹی ہوئی تھی۔ اخنس بن شریق، نضر بن حارث اور ابو جہل، ان 3 سرداروں نے مل کر کے یہ تجویز کی کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان سے اٹھ کر لوگوں کو دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں رات کو جا کر کے کہ کیا ہمارے خلاف پروگرام بنا رہا ہے، کیا ہمارے خلاف چیموگیاں کر رہا ہے، کیسے ہمارے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ وہ جا کر کے جو ہم سن کر کے آئیں گے، 3 سرداروں نے یہ تجویز طے کر لی، اور پھر رات کا اندھیرا جب ہوا تو تینوں سردار اپنے اپنے گھروں سے الگ الگ نکلے، اور پھر ارقم بن ارقم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ایک طرف اخنس بن شریق ہے، نضر بن حارث ہے، ابو جہل ہے، تینوں نے ارقم بن ارقم کے مکان کو گئے اور رات کی گفتگو نبی کی سننے کی کوشش اور جستجو کی، اپنے اپنے کان دیوار کو لگا دیے اور اللہ کے نبی کی گفتگو کو سنتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے محسن انسانیت بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے مالک حوض کوثر بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے شافع محشر بنا کر بھیجا، وہ کیا کسی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ کیا کسی کے مخالفت میں لوگوں کو اکسا سکتا ہے؟ نہ وہ اکسا سکتا ہے، نہ اس کے ماننے والی یہ قوم کسی کے خلاف جاسوسی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، 3 دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کان لگا کر سن رہے ہیں۔ گفتگو اتنی پیاری اور نرالی تھی، آپ کا ایک ایک لفظ اتنا پیارا تھا کہ ان دشمنوں کے دلوں پر بھی اثر کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے جب اچانک ابو جہل کی نظر آسمان کی طرف پڑی، ستارے مان پڑنے لگے، سحر کا وقت شروع ہونے لگا، آسمان کی کالی
स्याही छटने लगी और रोशनी का एक धीरे धीरे एक पर्दा आने लगा। अबू जहल चौंकने में आमादा हुआ और वहां से निकलकर बड़े बड़े कदमों को डालकर जब नीचे उतर रहा था, एक भारी भरकम आदमी से मोंढा टकराया। जैसे ही मोंढे से मोंढा टकराना था, दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाला। अभी गुफ्तगू हो रही थी, तीसरा आदमी भी दाखिला लिया। तीनों ने कहा एक बैक लग कि तुम कौन तुम कौन। तीनों ने अपनी अपनी आवाजों को पहचान लिया और तीनों कहते हैं कि अरे क्या हो गया भाई, तुम भी आ गए, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। अबू जहल कहता है हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हम आए थे, लेकिन ये आदमी की बातें, सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, इन बातों को फैलाना बेहद ज़रूरी है, इन वाक़यात को रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक कि हम अपनी ज़बानों को बंद रखेंगे, दुश्मन हर चाल में कामयाब होगा। जब आप बोलने की जुस्तजू करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के खिलाफ हर चाल नाकाम होगी इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद ये है, तीनों की आवाज़ें एक दूसरे को समझ में आ गई और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों का तस्करा तीनों ने किया। हर आदमी अपने अपने आवाज में तीनों के नामों को एक दूसरे से पुकारने लगा। कहा कि अबुल हकम तुम हो, कहा कि नजर बिन हारिस तुम हो, कहा कि अखनज बिन शरीक तुम हो। अल्लाहु अकबर। तीनों की आवाजें टकराई और तीनों ने एक लफ्ज ये कहा कि भाई इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतने प्यारे अल्फाज, भला ये आदमी हमारे खिलाफ क्या कर सकता है, क्या भटका सकता है ये आदमी। नहीं नहीं, हो सकता है कि आज रात ना बोला हो, फिर कल आकर के देखते हैं। कल की रात का प्रोग्राम हुआ, दूसरी रात में भी वही हादसा पेश आया, वही तीनों की मुलाकात हुई। तीनों ने कहा कि कुछ नहीं कहा। फिर तीसरे दिन का प्रोग्राम हुआ, तीनों ने कहा कि 2 दिन नहीं बताया होगा, हो सकता है हमारे आने की इत्तला मिली हो। लेकिन अब तीसरा दिन हम देखते हैं और तीनों ने ये क्या काम कर दिया कि तीनों ने कहा कि आज की रात देखते हैं या नहीं देखते हैं, लिहाजा हम इस प्रोग्राम को मनसूख कर देंगे कि अब इसकी बात को नहीं सुनेंगे। हो सकता है कि अगर हमारे अंदर इसकी बातों का जो है जज्बा आने लगे तो हम भी हमारे बाप दादा के दीन को छोड़कर मोहम्मदी बन जा सकते हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिल नशीं था। ये माहौल बनाया गया था दुश्मनों की तरफ से कि कुरान नहीं सुनना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ नहीं देखना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से मुलाकात नहीं करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। ऐसे नुकात थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठाए जा रहे थे, इक़दामात किए जा रहे थे। एक तरफ दुश्मन वो चाल चल रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम बेटियों के पैरों में कांटों को चुबा दिया जाता। कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हांडी के अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकी हुई होती उसमें मिट्टी को मिला दिया जाता, और कभी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मामूली लिंचिंग कर दी जाती, कभी बीबी सुमैया के शर्मगाह में बर्छी को मारकर शहीद कर दिया जाता, कभी अम्मार के खिलाफ में कभी जो है ना बेतुकी बातों को लाया जाता, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जादूगर होने का या जो है ना कुछ और होने का एक जो है ना बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जाता और तजस्सुस किया जाता, लोगों के जहनों को बरगला दिया जाता। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीज़ान मोहतरम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर चलती रही। 13 बरस के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया अब हिजरत करना है। हिजरत हुई, मदीने की सरजमीन पर आए। मदीने की सरजमीन पर मस्जिद कुबा बनाई गई। मस्जिद कुबा के बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई। यहां से मसाजिद का एक सिलसिला शुरू हुआ। गर्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानने और मानने वालों के सामने वो पैगाम दिलनशी दोहरा दोहरा कर रख रहे थे। और वो मुहाजिरीन भी कैसे मुहाजिरीन थे जिन्होंने मक्के में सब कुछ लुटा पिटा कर आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे, सब कुछ निकाल निकाल कर आए थे। और इन 10 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सालेह माशरा तैयार किया, लोगों को 5 वक्त का नमाजी बना दिया, सूद उनसे छुड़ा दिया,
شراب ان سے چھڑا دی، ناچ گانے کی محفلیں ان سے چھڑا دی، بے حیائی ان سے دور فرما دی، ایک دوسرے کی دشمنی کو ختم فرما دیا، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے سینوں میں داخل کر دیا، اور عورتوں کو با پردہ اور عورتوں کے لیے بہترین قانون جو سورہ نساء کی شکل میں اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، عورتوں کو مقام اور مرتبہ عنایت کیا میرے نبی نے۔ اور پھر ماحول اور معاشرہ جو مکے کی سرزمین کا تھا، انتہائی کربناک، مدینے کی سرزمین پر انتہائی امن کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں محبت و خلوص کا پیمانہ قائم کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر جان نثاری کا جذبہ دیتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ سکھا دیا صحابہ کرام کو، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے نبی کے بعد 50 سال تک دور خلافت کو لے کر چلتے رہے۔ اور ان 50 سال کے اندر کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ کسی مسلمان عورت کی عصمت ریزی کر سکتا، کسی نوجوان کو مار سکتا، کسی حافظ کو نکال سکتا، کسی مسجد کو شہید کر سکتا، کسی کو ذلیل کر سکتا۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں تھی۔ یہودوں کے سرداروں نے گھٹنوں کو ٹیک دیا تھا، قیصر و کسریٰ تھراتے تھے مسلمانوں کا نام سن کر۔ اندلس کی سرزمین، اسپین کی سرزمین اذانوں کے شور سے رحمتوں کے اندر آ گئی تھی۔ ایران جیسا آتش قدم والا ملک اسلام کے پرچم تلے آ گیا تھا۔ امریکہ پر اسلام کے تحت تھا، افریقہ اسلام کے تحت تھا۔ 24 لاکھ مربع گز کا ایک خلیفہ بنا کر لوگوں کو معلوم تھا کہ ہر آدمی سردار بنے گا تو زیادہ باورچی بریانی خراب کر سکتے ہیں، لہذا ایک سردار کے نیچے اگر کام کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں دشمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے وہ تحریک بھی بتا دی تھی۔ دشمن کی سازشیں کیا ہوتی ہیں اس سے آشکارا بھی صحابہ کو کرا دیا تھا۔ آپس میں میل جول تال میل کیسے رکھنا ہے وہ بھی سکھا دیا تھا۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے وہ بھی بتا دیا تھا۔ تجارت کے اصول نبی نے سکھائے تھے، اور سود کی حرمت پر بہت بڑا فتویٰ میرے نبی نے لگا کر کہا تھا کہ جو آدمی سود دے گا اور سود لے گا تو سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ آدمی سود لے گا اور دے گا تو سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے ایک خطرناک گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ دہل گئے تھے، صحابہ ہل گئے تھے، صحابہ کے دل تھرانے لگے تھے، اور جتنا جو کچھ بھی ان کے پاس مال تھا، جن کو قرض بھی دیا ہوگا وہ قرض بھی انہوں نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک صالح، ایک بہترین، صاف اور شفاف معاشرہ میرے نبی نے 10 سال کے عرصے میں تعمیر کیا تھا، اور اسی احکامات کو لے کر، انہی فرامین کو لے کر، انہی اخلاق کو لے کر، انہی اتوار کو لے کر، انہی محبتوں کو لے کر وہ صحابہ کرام زندگی گزارنے لگے، اور وقت اور حالات بدلنے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے باوجود 50 سال تک صحابہ کرام نے اس دنیا کو تھامے رکھا، وہی اصول کے تحت رکھا جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائے تھے، جو سمجھائے تھے، جو بتائے تھے۔ ان اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اسلام کی پہچان بنائی تھی دنیا کے اندر۔ اس کے بعد کا ماحول کیا ہوا؟ جب خلافت ہماری ختم ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، یہاں سے حالات بدلنا شروع ہوئے، اور اس واقعے کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا۔ دریائے فرات کے کنارے
ایک آدمی آتا ہے پانی بھرنے کے لیے. غور سے سننا دوستو کہ ہمارے خلیفاؤں کی خلافت کیا تھی اور پھر جنہوں نے یہ خلافت کو سنبھالا ان کی تربیت کس نے کی تھی, وہ باتیں کیا تھی, وہ تعلیمات کیا تھی جو میرے اور آپ کے سامنے آج ہے. لیکن میں اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکا, میں اپنے اطوار کو درست نہیں کر سکتا, میں اپنے عبادات کو درست نہیں کر سکا. غرض دریائے فرات کے کنارے جب ایک آدمی پانی پینے کے لیے جاتا ہے, دیکھتا یہ ہے کہ ایک شیر آیا پانی پینے کے لیے اور ایک بھیڑ بکری بھی آ گئی. اس شیر نے پلٹ کر اس بھیڑ بکری پر حملہ کر دیا. یقین بھی کیا تھا ان کا, یہ دیکھو آج تو ہم لوگ تتر بتر ہو گئے, سوچ فکر ہماری الگ الگ, اعتماد یقین ہمارا ختم. ہر شخص چاہ رہا ہے میری جو ہے نا بول بالا ہو جائے, میری عزت ہو جائے, انہوں میرے سے کمتر ان سے کمتر انہوں. ہم تو یہ معاملہ بنا لیے. لیکن اس وقت ذہن میں رکھنا کہ جب یہ معاملہ ہوا, وہ شیر آ کر کے اس بھیڑ بکری پر حملہ کر دیتا ہے, وہ آدمی پانی کو چھوڑتا ہے اور اپنے محلے علاقے کی طرف دوڑتا ہے اور علاقے میں جا کر بآواز بلند اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو, آج بڑا غم کا دن ہے, آج بڑا غم کا دن ہے, آج بڑا غم کا دن ہے. کہاں ہے دریائے فرات, کسی کو پتا بھی ہے؟ ایران کی سرزمین سے پہلے, جہاں پر صحابہ کرام نے گھوڑوں کو ڈال دیا تھا ایران کو جانے کے لیے. دشت تو دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کرام نے اللہ اکبر کی صدا پر, جب لمبی داستان ہے میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, مختصر کر کے, کہ دوڑا دیے, پانی نے ان کو سہارا دیا, گھوڑے ڈوبے نہیں. ایران کی سرزمین پر پہنچ کر ایران کو فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. اب معاملہ کیا ہے, وہ آدمی گیا اور چیخنے لگا آبادی میں کہ بھئی آج کا دن بڑا غم کا ہے, آج کا دن بڑا غم کا ہے, کیونکہ ایران اور مدینے کے درمیان میں کافی فرق ہے. لوگوں نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا ماجرا ہے, کیوں غم کا دن ہے آج کا, کیا ہو گیا ایسا, کیا دیکھا آپ نے؟ وہ آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ آج عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا. لوگ پوچھنے لگے بھائی آپ کو کیسے معلوم, کیا آپ مدینے سے آ رہے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں, میں دریائے فرات کے کنارے گیا پانی لینے کے لیے, میں نے ایک شیر کو دیکھا ایک بکری پر حملہ کرتے ہوئے. عمر بن خطاب جب تک زندہ تھا کسی جانور میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی کمزور جانور پر حملہ کرتے. یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے ہماری تاریخ. آج ہم نے پیروں تلے رون کر کے رکھ دیا. جو 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی 10 سال کے عرصے میں جس جماعت کو کھڑا کر کے گئے تھے, جس جمع غفیر کو کھڑا کر کے گئے تھے, جن لوگوں تک ان باتوں کو دے کر کے گئے تھے, انہوں نے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے وہ کامیابیاں وہ کارنامے سرزمین پر انہوں نے انجام دیے. کبھی اسلامی تاریخ پڑھو آپ سمجھ میں آئے گا. وہ سبق میرے نبی نے پڑھایا ایمان والوں کو کہ دشمن کے سامنے کبھی زیر نہیں ہونا بابا, کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان باتوں کو صحابہ کرام نے لیا اور اپنے سینے میں پیوست کرتے گئے اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے گئے, جب رومیوں سے مقابلہ ہوا 8000 کے لشکر کو لے کر خالد بن ولید نے 1 لاکھ فوجوں کا مقابلہ کیا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس 8000 کے لشکر کو کامیابی دی اور 1000 کا لشکر 80,000 کے 80,000 جو ہے نا رومن عیسائیوں کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر, غور کرو. اب اس کے بعد حالات بدترین ہونا شروع ہوئے, ہر طرف جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہونے لگا اور پھر شرک و بدعت کا دروازہ کھول دیا گیا. لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پرستی سے روکا تھا, لوگ انہی خبروں پر جھک جھک کر اپنی مرادوں اور منتوں کو پورا کرنے لگے. نبی کے بعد کا ماحول ہم نے کیا بنا دیا. 23 سالہ دور نبوت میں میرے نبی نے توحید کا مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا, سنتوں کا مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا,
قرآن کی آوازوں کو ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر ملک تک پہنچا دیا تھا، اور اسی قرآن کی آوازوں کے تحت لوگ اپنے آپ میں مسرور ہوتے تھے اور اپنے آپ کو طاقتور بناتے تھے۔ لیکن نبی کے بعد ہم نے کیا کیا؟ نبی کے بعد سب سے پہلے ہم نے خبر پرستی کے نظام کو جو ہے نا قائم کیا، اور پھر ہم نے یہ جو رجب کے کنڈے ہوتے ہیں ہم نے اس کو قائم کیا جو نبی نے توڑ کر کے گئے تھے۔ آج ہمارے پاس وہی ساری چیزیں آ گئی، اور آج تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں اسلام کا بول بالا تھا، نبی کے دور میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی، مسلمانوں کی طاقت تھی، لیکن نبی کے جانے کے بعد ماحول یہ بنا دیا گیا کہ آج یہ قوم ایک نمبر ہونے کے بجائے آج دوسرے نمبر پر ہے مسلمان، ایک نمبر پر عیسائی آتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے اعتبار سے پوری دنیا میں عیسائی ایک نمبر پر، مسلمان دو نمبر پر۔ لیکن ہم نے کبھی نبی کے بعد یہ جستجو نہیں کی کہ پھر کسی جو ابو ذر غفاری کو تیار کریں، جو قبیلوں کو اسلام میں لانے کی جستجو کرتا ہو، یا ہمارے نوجوانوں میں موسیٰ بن عمیر جیسا مبلغ ہم نے تیار نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ 6 موگیاں ضرور کی، نکتہ چینی ضرور کی، مغبری ضرور کی، ایک دوسرے کی مخالفت ضرور کی، لیکن ہم نے ایک بہترین اور صالح معاشرے کی تعمیر نہیں کی۔ پوچھے گا اللہ کل، ہم سب سے پوچھے گا اللہ کل کہ نبی کے بعد کا ماحول، جو نبی کے دور کا ماحول تھا، جو نبی سے پہلے کا ماحول تھا، اسی ماحول کو میں نے اور آپ نے آج جنم دے دیا۔ بات بات پر قتل آج ہوتے ہیں، زنا آج ہوتا ہے، سودی کاروبار آج چل رہے ہیں، شراب کے کاروبار آج چل رہے ہیں، جھوٹ پر کاروبار آج ہو رہا ہے، دھوکہ دہی آج ہو رہی ہے، عورتوں کو برہنہ آج کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام کا تمام ماحول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 13 سالہ دور نبوت کے اندر 13 سال مشکلات کے نکال کر 10 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ صالح معاشرہ تیار کرنے پر آمادہ کر دیا، ان کے ذہنوں کو بنا دیا کہ کبھی کوئی ظلم نہ کرے، کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بڑھ کر کے روک کے اس ظالم کا خاتمہ کرے۔ یہ سبق میرے نبی نے دیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے وہ معاشرہ، کہاں ہے وہ ماحول، کہاں ہے وہ چیزیں۔ آج تو ماحول یہ ہو گیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو دوستو، کبھی یہ پلان کرو، کبھی جستجو کرو، صرف ہمارے ہی ریاست میں رہ کر، ہمارے ہی شہر میں رہ کر اسلام اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، مسلمان بچیوں پہ کوئی تنگی نہیں ہے، مسلمان علماؤں پر کوئی تنگی نہیں ہے، یہ جو سوچ ہماری بنائی گئی ہے نا، اس سے باہر آؤ، نکلو، کبھی دوسری ریاست کا دورہ کر کے آؤ، کبھی مہاراشٹر کا دورہ کر کے آؤ، کبھی مہاراشٹر کے آؤٹسکرٹس میں تم جا کے آؤ، کبھی تمہیں پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ حالات کیوں بنے؟ یہ حالات تو اس وقت تھے جب نبی کو نبوت نہیں دی گئی تھی، یہ حالات اس وقت تھے جب نبی کو نبوت دی گئی تھی، لوگ ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، مخالفتوں کا بازار گرم تھا، لیکن 1440-50 برس کے بعد ہی وہی حالات پھر سے میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنہوں نے اس قانون کو مان لیا، اللہ نے دشمن کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جنہوں نے اس قانون کو مان لیا، زمین پر چلتے ہیں تو جنت میں ان کے قدموں کی آواز کو اللہ نے سنا دیا۔ جنہوں نے اس قانون کو مان لیا، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے بتا دیا یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ لیکن آج یہ قانون بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، اور میری حالت اور درگت یہ بتا دی گئی کہ مہاراشٹر کے کئی یا پورے شہروں کے اندر فجر کی نماز میں آپ اذان اسپیکر میں نہیں دے سکتے، قانون بنا دیا گیا۔ ہاں؟ نبی کے بعد کا ماحول کیا بنا دیا؟ کیا اس ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر کے گئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ میری عمر پر ایسا ماحول آئے گا؟ نہیں،
آج ماحول میں نے اپنے کردار سے لایا ہے. اپنے کردار کو سدھارنا ہے. آج کے دور میں حالات تنگ کیے جا رہے ہیں. یاد رکھنا اس بات کو. آپ کا یہ بھائی جب سے یہ بھاجپا حکومت آئی تھی، اس سے پہلے سے آپ کو آگاہ کرتے آ رہا ہے کہ دیکھو اسلامی تاریخ پڑھو، حالات سے واقفیت حاصل کرو، دشمن کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. ہو سکتا ہے آگے چل کر تمہاری مدارس بند ہو جائیں گی. اور آج پتہ ہے کتنے مدارس بند ہوئی ہندوستان میں؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں اس بات کا؟ کتنی مساجد کو تالے ڈال دیے گئے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کا؟ کتنی مساجد کو شہید کر دیا گیا؟ ایک بابری مسجد نگاہوں میں ہے، بس اتنا ہی معلوم، اس سے زیادہ نہیں معلوم مسلمانوں کو. کچھ معلوم بھی ہے؟ کچھ نہیں معلوم مسلمانوں کو. یہ ماحول کیوں خراب ہوا؟ کس نے خراب کیا یہ ماحول؟ میرے اور آپ کے سوچ و فکر نے خراب کیا. میں اور آپ ان حالات کے اندر بھی فجر کی نماز میں اٹھ کر اگر مسجد کو نہیں آ سکتے تو پھر آپ غیر ذمہ دار انسان ہیں. آپ 5 وقت میں مسجدوں کو نہیں بھر سکتے، آپ غیر ذمہ دار انسان ہیں. آپ جمعے کے دن مسجد کو بھر کے خوش ہو رہے ہیں، آپ احمق اور نکمے انسان ہیں. کیا ہو رہا ہے آخر؟ تم، میں، عورتیں، مرد، جوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بزرگ، یہ سب مل کے تہیہ کر کے لائے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے وہ صحابہ کرام تھے جو روز فجر کی نماز چھوڑ کر کے مسلمان کہلانے کے حقدار بنتے تھے. 4 آدمی 5 آدمی کی جماعت مسجد میں فجر میں، 8 آدمی 10 آدمی کی جماعت فجر کی مسجد میں، فجر کی نماز میں. یہ نبی کے بعد کا ماحول ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنانے کی اجازت دی تھی؟ بلکہ یاد رکھنا اس بات کو عزیزان محترم، احادیث کو کبھی پڑھو تو سمجھ میں آئے گی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی اگر کبھی اتفاقی ان کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی اور وہ بعد میں جماعت میں آ کے نماز پڑھتے تو صحابہ کرام ان کی طرف شکی نظروں سے دیکھتے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج تو مستی میں ہم لوگ، نہیں بھائی یہاں نہیں، وہاں جا کے پڑھ لیں گے نماز، بھائی وہاں نہیں وہاں جا کے پڑھ لیں گے نماز. تمہارے پہنچنے تک تو 2 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے. کس نے بنایا یہ ماحول؟ آواز کو ہم نے بلند نہیں کیا. آج تو معاملہ ہمارا آپ کا یہ ہے کہ تقریباً مسلمانوں کے گھروں سے قرآن غائب ہو گئی. ان کو پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ان کو قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم. اور پھر حالات یہ ہو گئے کہ آج کی تاریخ میں ہزاروں مسلم بچے آج نشے کے عادی بن گئے. ہزاروں مسلم لڑکیاں اپنے جسم کو بیچنے پر آ گئیں. یہ ماحول کس نے بنایا؟ یہ ماحول کس نے بنایا بھائی؟ دھیرے دھیرے دائرہ تنگ کرتے کرتے حالات یہاں تک لا دیے گئے کہ دعوت کے کام کو ہمیشہ کے لیے سرزمین سے ختم کر دیا گیا. ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آئے، ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، ہم کو تھوڑی سی بھی ہماری دل کی دھڑکن نہیں بڑھی، ہماری شوگر میں اضافہ نہیں ہوا، ہمارا بلڈ پریشر نہیں بڑھا، ہم کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ ہمارے تمام ذمہ داریوں سے سب سبکدوش ہو چکے ہیں ہم لوگ. ہم نے آواز اٹھانے کا جذبہ ختم کر دیا. آئندہ دیکھنا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان باتوں کو میں، اگر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیاب رہیں گے، اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. آئندہ حالات یہ بنائے جا رہے ہیں کہ ہم اگر آج آواز نہیں اٹھائیں گے اسلام کی تائید میں، اگر آج آواز نہیں اٹھائیں گے شرک کے خلاف میں، اگر آج آواز نہیں اٹھائیں گے بدعتوں کے خلاف میں، اگر آج آواز سختی کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے جوڑے گوڑے کی رقم کے خلاف میں، آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے بیجا رسومات کے خلاف، تو حکومت ایسے پلان بناتے ہوئے آ رہی ہے، بن چکے ہیں، امپلیمنٹ ہونا کافی ہے. وہ امپلیمنٹ جب ہوگا تو ہر آدمی کو جو نمازی ہوگا، میں ڈرا نہیں رہا ہوں،
میں حالات سے واقفیت کرا رہا ہوں، میں ماحول نبی کے بعد کیا ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی جرت کر رہا ہوں۔ یہ قرآن نے بہت ساری ڈھارس بندائی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پڑھو اسے، کبھی پڑھو، کبھی اسے، پتا چلے کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے۔ حالات بدترین بنائے جا رہے ہیں۔ جو داڑھی والا دکھے گا، جو اسلام کا کام کرتا ہوا دکھے گا، جو 5 وقت مسجد میں نظر آئے گا، اس کو کسی بڑی دہشت گرد تنظیم کے تحت ڈال کر اندر کر دیا جائے گا۔ حالات بنا دیے گئے ہندوستان کی سرزمین پر۔ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ نیند بھر سو کر، حرام کا کھا کے، ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھ کے، ایک دوسرے کی جاسوسی کر کے، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھما کے، لون پہ گھر بنا کے، شراب پی کے، پھر کیا کر کے کریں گے آپ؟ ان حالات کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس ماحول کو اگر ختم کرنا ہے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ تہیا کر کے جاؤ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تہیا کر کے جاؤ میری ماؤں بہنوں۔ تمہاری بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے، تمہاری بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ کبھی تم ام حرام بن کے تو دیکھو، جتنے حضرت زرار کو چھڑانے کے لیے کیا کام کیا تھا۔ کبھی تم ماں خدیجہ بن کر کے تو دیکھو، کبھی تم ماں عائشہ اور حفصہ بن کر کے تو دیکھو، جنہوں نے نبی کے بعد اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالا تھا۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دبا دیا کرتی تھی، اور صحابہ کے اندر ایک جوش و جلولہ بھر دیا کرتی تھی۔ آج ان ماؤں کی ضرورت ہے، ان بیٹیوں کی ضرورت ہے، ان بیویوں کی ضرورت ہے، ان بہنوں کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے کربناک بنائے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست بچ جائے گی یا ہم بچ جائیں گے، یہ خواب خرگوش والی بات ہے۔ جاگو، آج جگانے کی کوشش کرو، آج یہ پیغام کو ہر گھر تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکوں کا ہر گھر، کچے مکے مکان تک پہنچاؤ۔ آج شدید ذمہ داری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ماحول کیسے سدھرے گا؟ اس ماحول کے اندر جب ہمارے سامنے جتنی قرآن نے حکمت کے تحت جن جن آیتوں کا، احکامات کا نزول کیا تھا، آج اس قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے آخر؟ یہ ماحول کو کیسے سدھارا جائے؟ بڑا کربناک ماحول ہے عزیزان محترم، یاد رکھنا اس بات کو۔ ابھی چند دن پہلے گجرات کی سرزمین کا ایک لمبا سفر ہم نے کر کے آیا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، جو مسلمان وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ بس ترس رہے ہیں لوگ، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ جب ہم پہنچے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیخ آپ کی تقاریر ولولہ انگیز ہوتی ہیں، بڑی تیز ہوتی ہیں، اس سرزمین پر ذرا سوچ سمجھ کے بولنا ذرا۔ استغفر اللہ، یہ حالات تو پیدا ہو گئے دوست۔ آدمی چیخ کے جے شری رام کا نعرہ تو لگا سکتا ہے، لیکن نعرے تکبیر نہیں لگا سکتا۔ آدمی ہنومان چالیسا پڑھ تو سکتا ہے، سنا تو سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں سنا سکتا۔ آدمی 33 کروڑ بھگوانوں کی پوجا کر تو سکتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلا سکتا۔ حالات بنا دیے گئے، ماحول تیار کر دیا گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے آخر؟ آؤ دیکھو، ہم کیا سمجھ رہے ہیں معلوم؟ خواب غفلت میں ہیں۔ ایک جھوٹ ہے جو ہم روز ادا کرتے ہیں، ہم سب، علامہ مولانا سے ایک عام آدمی تک جھوٹ، میں تو کہتا ہوں جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ نماز کے شروع میں آپ کیا کہتے ہیں رکعت باندھنے سے پہلے؟ اللہ اکبر، یہی نعرہ ہے، کسی بھی جماعت کا ہو، میں جماعتوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، ہر جماعت کا نمازی، ہر جماعت کا امام، ہر جماعت کا مقتدی، یہی نعرے کے بغیر اس کی نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر،
اور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، اپنی تقدیر کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، اللہ یہ ساری کی ساری تقدیر اور اچھی اور بری تیرے پاس ہے، میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے۔ کہا اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر جب کہتا ہے انسان تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا مسلمان اللہ اکبر کیا ہے۔ میری خواہشات سے بڑا اللہ، میری کمائی سے بڑا اللہ، میری سوچ سے بڑا اللہ، میرے رزق سے بڑا اللہ، میرے وقت سے بڑا اللہ، ان کائناتوں سے بڑا میرا اللہ۔ ارے کتنی باتیں ہیں اس اللہ اکبر کے اندر۔ آدمی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ تو بلند کر دیا، لیکن نماز جیسے ہی ختم ہو گئی تو پاگل کتے کی طرح رزق کی تلاش میں نکل گیا، کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ اسلام مٹ رہا ہے، اسلام پر آنچ آ گئی، نبی کی سیرت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ کیا دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں نے تو عیسائیت کی طرح، جیسا عیسائیوں نے اپنے فادر کے ذمہ داری دے دی کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے چلتا، فادر آپ ہمارے گناہ معاف کرا لینا، اور ہم نے بھی، یہ قوم نے بھی وہی روش اختیار کی اور علماء کے ذمہ ساری ذمہ داری دے دی، ہم جو ہے نا بھلے چنگے ہو گئے۔ حال تو بنا دیا ہم نے، ماحول بنایا ہم نے ایسا۔ ابھی کی بات تھی کرناٹک کی سرزمین پر ایک کالج کے پروفیسر نے، جو مسلمان ہیں، مناف جن کا نام ہے، انہوں نے بچوں میں اویئرنس لانے کے لیے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں لکھ کر کے لائے گا، جس کو سب سے بہترین ان کے بارے میں تاریخ لکھ کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا 5000 روپے کا۔ تم کو کیا ہو گیا آخر یارو، یہ کون کرے بھائی یہ کام؟ ہم جیسے اکیلا دکیلے آدمی کر لینا، اور آپ کما کے جورو بچوں کو خوش رکھ لینا، اتنا ہی نا۔ زمیناں خریدو، پلاٹاں خریدو، گاڑیاں خریدو، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھاؤ۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی یہ اعلان ہونا تھا، آنن فانن شہر میں بات پھیل گئی، رام سینا کے لوگ آ گئے اور پروفیسر پر حملہ کر کے مارنے لگے، اور الزام لگا دیا کہ یہ آدمی دھرم پریورتن کرا رہا ہے، ہمارے بچوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہا ہے، لہٰذا اسے سرکاری نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، مار بھی کھانی پڑی، بہت بڑا کیس اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تم کیا کرے، تم کیا کرے بابا؟ پوچھا جائے گا، نہیں بھائی 12 گھنٹے کما رہا تھا، پھر بھی ذرا پیسے کم پڑ رہے تھے تو 14 گھنٹے کما رہا تھا، کماؤ، بہت کماؤ، یہی بولیں گے نا، تم اس سے زیادہ کیا بول سکتے؟ اچھا گھر تلاش کر رہا تھا، صوفے کی مجھے ضرورت تھی، یہی ہے نا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ ماحول پیدا ہوا نبی کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا ماحول دے کر کے گئے تھے ہمیں۔ آپ سے پہلے کا ماحول بڑا کربناک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ماحول بہت سدھر چکا تھا، لیکن پھر ماحول ویسے ہی ہو گیا۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو کعبے سے گرایا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا نعرہ بلند کیا میرے نبی نے، چھڑی لی، پورے بتوں کو مکے سے گرا کے صاف کر دیا، بتا دیا قوم کو کہ بت پرستی دنیا میں نہیں چلنا چاہیے، اس کو گرا دو، تم زبان سے بھی نہیں گرائے۔ ہم تو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں آج کے، ارے یہ ان کا معاملہ ہے بھائی، استغفر اللہ ربی۔ جس مسلمان نے یہ کہا ہو کہ نہیں یہ ان کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہے، اس نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں، پھر اس نے مسلمان ہونے کے اپنے فخر کو سمجھا ہی نہیں اس نے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ماحول بدترین بنایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کشاں بکشاں ہم تباہی کے طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، گزارش ہے آپ سے کہ آپ لوگ اسلامی تاریخ پڑھو۔ اگر پڑھنے نہیں آتا تو جس کو پڑھنے آتا ہے، روزانہ زندگی کے حصے میں سے کم 2 گھنٹے نکالو، زیادہ نہیں، 2 گھنٹے نکالو، بیٹھو، جس کو پڑھنے آتا ہے
اس کے سامنے بیٹھو، وہ تمہیں پڑھ کر کے سنائے گا کہ اسلامی تاریخ تم سے کیا کہتی ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں میرے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، کہ ہم نے کتنے مسلمان بھائی ہیں یہاں بیٹھنے والے میرے بزرگ، معذرت کے ساتھ، کیا ہم نے کبھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھی ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے، معلوم ہے؟ پڑھی ہے ان کی سیرت، دیکھا ہے ان کے دور میں کیا ہوا تھا؟ ہم کو کیا غور ضرورت ہے اس کی؟ ایک بہترین مجاہد کو اللہ نے پیدا کیا تھا عمر مختار کی شکل میں، کبھی پڑھا ہے ان کی سیرت کے بارے میں؟ ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم تو پڑھیں گے تو خان برادری کی سیرت ضرور پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو جو ہے نا بھائی کچھ بھی ہو جاؤ زندگی اچھی گزرنا چاہیے، سسرال بڑا پیسے والا ہونا چاہیے۔ آج ہماری تو سوچ و فکر یہ ہو کر کے رہے گی۔ تو اسلام کی طرف آؤ، اسلام کو پہچانو۔ جو ماحول چل رہا ہے یہ ماحول کہاں تک درست ہے، یہ ماحول کو کیسے بدلا جائے، کیا یہ ماحول ہمارے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ آؤ آگے بڑھو، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، یاد رکھ لو یہ بات کو۔ جو مسلمان ہوگا وہ ذلیل نہیں ہوگا، جو اسلام پر چلے گا وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکاری مسلمان تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے۔ دو قسم کے مسلمان، ایک اسلامی ایک سرکاری، پتہ ہے؟ اسلامی اور سرکاری مسلمان پتہ ہے؟ مسلمانوں کی 99% آبادی سرکاری ہے، 1% آبادی اسلامی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جائزہ لینا کبھی ہم کتنے % کے مسلمان ہیں، آخر اپنے گھر کا جائزہ لینا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہوؤں کا جائزہ لینا، اپنے بیٹوں کا جائزہ لینا، اپنے گھروں کا جائزہ لینا، اپنے خاندان کا جائزہ لینا، پھر دیکھنا کتنے % کا مسلمان ہے۔ ہاں مسلمانی کہاں ملے گی آپ کو؟ آدھار کارڈ پہ ملے گی، سرکاری مسلمان۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ پر ملے گی، سرکاری مسلمان۔ راشن کارڈ پر ملے گی، سرکاری مسلمان۔ پاسپورٹ پر ملے گی، سرکاری مسلمان۔ اسلام میں کہاں لکھا ہے تمہارا نام؟ کبھی پورا آئینہ لگاؤ، یہ 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ جو ہے 5.5 فٹ کے جسم کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو اور سر کے بال سے پیر کے ناخن تک تلاش کرو کہ میں کتنے % کا مسلمان ہوں، سمجھ میں آ جائے گا سب۔ خوش فہمی میں زندگی ہے میری آپ کی، 2 کشتی کے سوار ہیں ہم لوگ، 2 کشتی کے سوار۔ نہیں بھائی، دنیا میں بھی رہنا دین میں بھی رہنا ہے نا جملہ۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دنیا میں بھی رہنا اور دین میں بھی۔ ارے حولے، دین میں ہے تو دنیا میں ہے، اگر دنیا میں چلے گا تو دین میں نہیں ہے۔ پھر یہ طے کر کے رکھ لیجئے، جس کی بنیاد پر کیا ہوا، مدرسے زکوٰۃ کے جو ہے نا پر چلنا شروع ہو گئے۔ برد غور سے سننا ذرا، ماحول جو بنا ہے ہمارا، مدرسے ہمارے زکوٰۃ پر آ گئے، اور اپنے بچے کو اگر مشنری اسکول میں پڑھانا ہے 10,000 کی فیس دے کے تو میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، ذاتی پیسے سے پڑھاؤں گا۔ یہی ہے نا؟ لیا ہے کبھی زکوٰۃ بچے کو پڑھانے کے لیے؟ ہاں کسی نے لیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں لیا۔ تو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اسلام کو، یہ دنیاوی اسلام، یہ دینی اسلام۔ تو آپ کو دنیاوی اسلام والے زیادہ ملیں گے، دینی اسلام والے؟ دنیاوی اسلام والے زیادہ ملیں گے آپ کو۔ اسلام کو چاہنے والے کہاں ملیں گے آپ کو؟ آخری میں ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ تعالی۔ امید کہ تمام باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ حالات پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، ماحول پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ ماحول کا ذمہ دار کون ہے، اس طرف میری آپ کی توجہ ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے، 2 باتیں ہیں اس قرآن کے تعلق سے۔ بہت سارے مسلم عورتیں، ضعیف حضرات یا مسلم نوجوان بہنیں جن کو یہ قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بہت سارے مرد حضرات، نوجوان، ضعیف یا جو بھی ہیں، برحل ان کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب عمر ہو گئی نا بھائی، اب کیا پڑھیں گے وہ لوگ، اب کیا پڑھیں گے قرآن بھائی، جب سیکھنا تھا جب نہیں سیکھے، اور اب کیا قرآن پڑھیں گے۔ اگر یہ تصور رکھ کے آپ مرتے ہیں تو آپ کے ساتھ 3 چیزیں ہونے والی ہیں، ذہن میں رکھ لے کے رہنا۔ جس کو نہیں آتا قرآن سیکھنا، جستجو کرنا، فکر کرنا،
بیٹے کو ایک ہی بچی سے شادی کرنا رہتا 50 گھروں میں دیکھ کے نہیں آتے؟ ہاں، وہاں دیکھیں گے ذرا، یہاں دیکھیں گے ذرا، وہاں کانا اچھے ملتے کی کیا ہے کیا، ناک اچھی ملتی کی کیا ہے کی، وہاں ذرا سالے اچھے ملتے کی کیا ہے کی، وہاں گھر اچھا ملتا ہے کی کیا ہے کی، بچے کو ذرا سپورٹ ہوتا ہے کہ کیا کہ 50 گھروں میں دیکھ کے آتے۔ قرآن سیکھو بولتے ہی نہیں ہو سکتا بھائی، اب کہاں ہوتا ہے یہ عمر میں سیکھنا؟ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ زندگی سے روزی تنگ کر دی جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا؟ کبھی ضعیف حضرات سے نانا نانی دادا دادی اگر گھر میں ہے پرانے 70-80 سال کے، تو بٹھا کے ان سے کبھی پوچھو کہ ان کے دور میں ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، 8-10 آدمی کھانے والے ہوتے تھے۔ ایک ہی آدمی کماتا تھا، 8 روپے 10 روپے 12 روپے 15 روپے کی تنخواہ تھی، لیکن سارے کا سارا گھر خوشحال بغیر خرچے کے جو ہے نا چلتا تھا گھر۔ ذرا جائزہ لو، آج گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، چاروں کے چاروں کما رہے ہیں۔ آج کل تو معاملہ یہ بھی نکل کے آ گیا کہ بےہودہ انسان جو ہے نا پہلے کا پہلے جورو کو بھی دیکھ لے رہا، انہیں کماتی نہیں کماتی بول کے، انہیں بھی کما کے آ رہی، انہیں بھی کمانے کے واسطے بلا رہا اس کو، اپنے نفسانی خواہشات پوری کرنے، اپنی ضرورت پوری کرنے، اپنے بچوں کی نگرانی کرنے، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے نہیں، کمانے والی ہونا۔ یہ جو تصور ہے یہ نقصان دہ تصور ہے۔ میں چلتے چلتے ذرا دے دیتے رہتا راستے میں، بہتر رہتا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا تو 10 آدمی کھانے والے ہوتے، 15-16 روپے کی تنخواہ ہوتی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جورو بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، بھائی بھی کما رہا ہے، اماں بھی کما رہی ہے، بابا بھی کما رہے ہیں، اور ایک بھائی بھی کما رہا ہے، 2 بھائیاں باہر ہے، لیکن آخری مہینے میں دیکھو کڑکا چل رہا ہے۔ پھر ہونا ہے بھائی پیسے نہیں ہے، قرض لینا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تو آج ہماری روزی میں تنگی آ گئی۔ نمبر 2، مر جائیں گے اگر قرآن نہیں پڑھ کے، قرآن نہیں سمجھ کے، قرآن کو زندگی میں نہیں لا کے مر جائیں گے اگر، تو عذاب خبر پکا ہے، نہیں بچیں گے۔ تمہارا عمرہ بھی رکھ لیا جائے گا، تمہارا حج بھی رکھ لیا جائے گا، تمہارے روزے بھی رکھ لیے جائیں گے، تمہاری زکوٰۃ بھی رکھ لی جائیں گی، تمہارا ذکر بھی رکھ لیا جائے گا، لیکن قرآن نہیں پڑھنے کی بنیاد پر عذاب خبر پکا۔ طے کر لیجئے اب کیا کرنا ہے۔ 2 ہو گئی بات، کتنی ہو گئی؟ سب سے پہلے روزی تنگ، دوسرا عذاب خبر پکا، تیسرا ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب کون دیتے دیکھیں گے پہلے کا پہلے ہی۔ کیا آپ سب کو میں نظر آ رہا ہوں؟ جی، آپ لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میری 2 آنکھیں 100 آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، اور 100 آنکھیں میری 2 آنکھوں کو دیکھ رہی ہے نا؟ اندھا تو نہیں ہوں میں، ہم میں سے کوئی اندھے بھی نہیں ہے الحمدللہ، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جو ہے، اللہ آخرت میں بہترین نگاہ انہیں دیں گا، روشنی بھی دیں گا انہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو دنیا میں دیکھنے بھالنے والے لوگ ہیں، جن کی آنکھوں میں روشنی بھی ہے، قرآن نہیں پڑھنے کی بنیاد پر ہوگا یہ کہ کل قیامت کو جب خبروں سے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ آدمی اللہ سے سوال کر کے بولے گا کہ یا اللہ، دنیا میں دیکھتا تھا، آج نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی اندھیرا ہے، آوازیں ضرور آ رہی ہیں، چلنے کی، پکارنے کی، جانے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آنکھوں سے دکھ نہیں رہی۔ اللہ، ایسا کیا قصور میں نے کر دیا کہ آج میری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما، پلٹ کر کہے گا کہ اے کمتر انسان، تو نے دنیا میں اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھول گیا تھا، ہمارے ذکر سے تو نے منہ موڑ لیا تھا، لہٰذا آج ہم تجھ سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہاتھاں اٹھا کتوں کو پڑھنے نہیں آتا، نہیں، شرمندگی کی بات ہے یہ، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں دیکھ رہے آسمان سے، ہر وقت دیکھتے انہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے نہیں دکھ رہے بولے، ایسا نہیں ہے۔ امی سے چھپ کے سگریٹ پہ آ گئے تو یہ سمجھتے کہ جو ہے نا امی تو نہیں دیکھا نا بھائی بولے، ویسا ہاں نہیں ہے، ویسا تو نہیں ہے ان کا حساب نا، سب دیکھ رہے ہیں انہوں، سب کے دلوں کے حال سے واقفیت ہے انہوں، رکھ رہے انہوں، نہیں رکھ رہے انہوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ بس سمجھ میں آئی نہیں؟ اس لیے کہ عذاب خبر اس لیے پکا ہے کہ ایک حدیث میں ہم کو بہترین بات یہ ملتی ہے
کہ اب تک تو یہ سنتے ہوئے آئے تھے کہ ہم قبر کے کتنے سوال ہیں؟ کتنے ہیں؟ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. ہو گیا. چوتھا سوال بھی ہے، کمال کی بات ہے، سچ اور اتھینٹک حدیث ہے. چوتھے سوال کے اندر یہ بولا جائے گا یہ تینوں باتیں تم جو بولے نا میاں، یہ کہاں سے بولے، کہاں سے تم کو آیا، کیسا سیکھے تم؟ تو بندہ جو قرآن پڑھنے والا تھا وہ کہے گا کہ اللہ یہ قرآن میں تھا، میں نے اسی کے تحت جواب دیا. تو جب اسے کامیابی ملے گی، ورنہ فیل ہو جائیں گے زندگی کے اندر. تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے. نمبر 1. اب سوال یہ ہے، ایک نکتہ اور ایک بہترین سہل طریقہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، اور قرآن بار بھی نہیں دکھنا. قرآن جو ہے نا ایسا نہیں دکھنا کہ ارے بھائی 1.5 گھنٹہ پڑھ لیا، تھک گیا، ذرا گردن میں درد ہو رہا، بھی نہیں. آسان نسخہ قرآن کے اور بہترین طریقے سے، اور 1 سال میں آپ کتنی قرآن پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ترجمے کے ساتھ. اس کا ہم نے ایک آسان فارمولہ نکالا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں ہیں نا؟ 5 ہی 6. عیداں کتنے؟ ارے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو میں چلتے چلتے دے دیتا ہوں ہلو، ہنستے ہنستے پورے باتیں ہو جانا، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونا کیا؟ نہیں ہونا نا. عیداں کتنے ہیں؟ کب سے 2 ہے؟ کب سے ہے جی؟ جلدی بولو. ہاں، ابتداء اسلام سے. لیکن ماحول یہ بنا دیا گیا کہ عید تیسری بھی آ گئی. نہیں آئی؟ ارے کچھ تو بولو اللہ کے بندو. جائز ہے؟ ناجائز عید بولتے اس کو. نہیں، روزے رکھ کے فطرہ دیے تو عید الفطر بولے. عید الاضحیٰ صبح کے وقت میں پڑی جاتی جس میں قربانی کی جاتی، جانور کاٹا جاتا، تو اس کو عید الاضحیٰ بولے. یہ عید میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خامخواہ کی عید کا نام دے دیے. تو عید ہے اس نے اصل میں، اس کو خارج اسلام قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1. اب آئیے 5 وقت کی نمازوں میں کیا کرنا ہے ہم کو. آسان نسخہ، تجارت کرنے والا بھی کر سکتا، نوکری کرنے والا بھی کر سکتا، جو ہے کالج میں پڑھنے والا بھی کر سکتا، ہر آدمی کر سکتا. آسان نسخہ ہم نے بہت سوچ و وچار کے بعد نکالا ہے. وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 5 آیتیں. کتنی بھائی؟ 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ دیکھو میں اس کا حل بتاتا ہوں، آپ کو خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہترین نسخہ ہے یہ، لے کے جاؤ، کامیاب ہو جائیں گے زندگی میں انشاءاللہ. فجر کی نماز میں 5، عشاء کی نماز تک 5، تو 5 نمازوں میں 5 جو ہے آیتوں کے حساب سے کتنے ہو گئے جی؟ 25. 1 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 750. کیلکولیشن ذرا کمزور ہے ہمارا، میں چلتا ہوں ساتھ میں. 1 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 750 ہو گئے. ٹھیک ہے، 1 سال میں 9000 آیتیں ہوتی. کتنی؟ اب زور سے بولو جی. کھانا آ گیا، بے فکر ہو، بھی تھوڑی دیر میں کھلا بھی دیتے. ہم لوگ بغیر کھلا کے کسی کو نہیں بھیجتے الحمدللہ، عاجزی کر کے کھلاتے ہیں ہم لوگ جانے والوں کو. اتنا بھی پریشان نہ کو، 1 وقت کا کھانا اگر نہیں کھائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے بھائی. کیا کچھ بھی نہیں کھلاتے، ایسا میں بول رہا ہوں. آپ بولیں گے اب بھی کھلاتے، بلکہ پھر بول رہے 1 وقت کا کھانا چھوڑ دیا تو کیا ہوتا ہے. ذرا چہرے مرجھا گئے لوگوں کے، تو تھوڑا ماحول کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی. اللہ کے نبی کی سنت تھی یہ بھی. خیر، تو مختصر یہ ہے کہ 1 دن میں 5 آیتیں، 1 مہینے میں 750 آیتیں. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی؟ 750 آیتیں. 1 سال میں 9000 آیتیں. قرآن میں کتنی آیتیں بھائی؟ 6000 چلر. ٹھیک ہے نا؟ یہ 666 کا جو ہے نا نعرہ، یہ بھی غلط ہے کہ پڑھو. کبھی معلومات کرنا، سب چیزیں جو ہے نا جو ملتے گئے دیتے گئے، ادھر سے لیے ادھر سے دے دیے. خالی بس دلالی کرتے رہ گئے ہم لوگ. خالی بس انہوں بول دیے تو لے لیے، ادھر دے دیا ہوگا. دلالی بولتے ہیں اس کو. خود محنت نہیں کریں گے کس پہ بھی، محنت بھی کرنا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں 6000 چلر آیتیں ہیں. سمجھ میں آنا بات آپ کے؟ تو 1 سال میں 1.5 قرآن ہو رہی ہے آپ کی. کتنی ہو رہی؟ 1.5 قرآن بھی کیسے ہو رہی؟ ترجمے کے ساتھ ہو رہی. ہلو، نسخہ اچھا ہے خراب ہے؟ چلو کون کون استعمال کرتے ہاتھ اٹھاؤ. ذرا تھکانا بھی نہ جائے تھوڑا، مگر یہ تھکنے کی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج فجر سے شروع کریں گے. بسم اللہ. کیا کریں گے؟ اچھا آپ کیا بولے؟ بعض لوگ بول رہے ہوں گے اٹھے تو، ایسا بھی ہے کیا؟
دیکھو واقعی ورنہ دل کی گہرائی سے آپ لوگ نہیں جان رہے ہیں، ہم جیسے جو بولنے والے لوگ ہیں نا، میں ایسی نہیں بول رہا ہوں، یہ بات بہت دور اندیشی سے بول رہا ہوں، پورے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور مشرق مغرب شمال جنوب یہ جو حصے ہیں نا، الحمدللہ پورے دورے کر کے بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چند ہی سالوں کے اندر اگر ہم جستجو کر کے فکر کر کے اپنے رب کو منوا اگر نہ لیں گے نا، تو حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ ہر بولنے والے کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. ہے حالات بن چکے بھائی، آپ کو نہیں معلوم ہے حالات کیسے بن چکے ہیں؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے، یہاں بیٹھ کے اتنا بھی ہم بول دیتے، یہاں سے نکلے تو دوسری ریاستوں میں سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا، ناپ کے تول کے انداز سے. یہ حالت بنا دیے. کون بنائی یہ ماحول؟ کون بنائے؟ بھاجپا بنائی، آر ایس ایس بنائی، بجرنگ دل بنائی؟ نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہی بنا دیے. اس لیے کہ انشاءاللہ کچھ دیکھو، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بلکہ تو نہیں بولا، میں بولا کیا سر؟ ہلو، یہ مسجد میں نماز پڑھنا تو نہیں بولا نا؟ اپنے اپنے گھروں کی مسجد میں، محلے کی مسجدوں میں پڑھو، لیکن مسجدوں کو تنگ تو کر دو. فجر میں اٹھاؤ سب کو کھٹکے مار مار کے، ذمہ داری لو. نوجوان بچے، چار چار بچے مل کے، ایک ایک گلی کی، ایک ایک محلے کی. فجر سے پہلے اٹھو، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، پورے گھروں پہ دروازوں میں کھٹکے مارو. اگر ویسا شر اگر ہوتا ہے تو ایک دن پہلے جا کے پورے محلے میں بولو کہ ابھی دوسرے دن فجر میں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں ہم لوگ. بھرو مسجدوں کو انشاءاللہ تعالی. جب مسجدوں کو بھریں گے تو کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی. نہیں بھرتے بھرے. اب بازاریں بھرنے سے ہوتے ہیں، مسجدہ کیسا بھرنا؟ مل صاحب بولے سی بات ہو گئی. نہیں، جب مسجدہ بھرنا شروع ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ قبرستانہ ویران ہو جائیں گے خود بخود ہی. ہاں، مسجدہ نہیں بھر رہے بلکہ قبرستانہ بھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دیکھو انسان لالچی ہے بھائی، میں نصیحت کے لیے بول رہا ہوں ساری باتیں. یہ انسان لالچی ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ در سے ملنا شروع ہو گیا سمجھو آپ، تو کوئی بھی جا کے کسی مردے کے سامنے کہیں کو جھکتا؟ جی جھکتا کیا؟ ہلو، جھکتا نہیں؟ جھکتا نہیں. تو اس کی آنے کی عادت ڈالو نا، یہاں سے ملتا بول کے ڈالو. یہ کچھ بند کر کے رکھ دیے تم. اذان کے 15 منٹ پہلے کھلتی، اذان کے نماز کے 15 منٹ بعد بند. اتنا ہی نا. جہاں نہیں جانا ہے وہ درا ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو لوگ بول رہے ہیں یہاں نہیں مل رہا نا بھائی، چلو وہاں جا کے لا لیں گے. بولے تو آپ دکان اپنی کھلی رکھو انشاءاللہ تعالیٰ. بازو کی دکان پہ گراہک جاتا ہی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مسجدوں سے جڑ جائیے، مسجدوں میں آ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ. نبی کی سیرت کو ذہن میں رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن کو ترجمے سے پڑھتے رہیے الحمدللہ، اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھتے رہیے انشاءاللہ. پھر دیکھو آپ ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل ضرور ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو کچھ بھی ماحول جو بھیانک خطرناک جو بننے جا رہا ہے اس ملک کا، اللہ اس ماحول کو اسلام کے فیور میں کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو علماء جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو مساجد جو ہے نا ویران ہو کر دی گئی ہیں، یا جو مساجد کو جو ہے نا مسمار کر دیا گیا ہے، اللہ ان مساجد کو پھر سے تعمیر کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو مدارس کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا ہے، جو مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، ان مدارس کو کھولنے کی ہمارے اندر طاقت عنایت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہ جو حکومت ناجائز ہے میرے غفور رحیم، یہ جو مسلمانوں کے خلاف میں جا رہی ہے، اسلام کے خلاف میں جا رہی ہے میرے اللہ، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما میرے پاک پروردگار. اس کا خاتمہ فرما میرے پاک پروردگار. اس کا خاتمہ فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے دل و دماغوں کو سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے دل و دماغوں کو سکون چین عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس صدی کو اسلام کی صدی بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ بھٹکے ہوئی انسانیت تک قرآن حدیث کے پیغام کو پہنچانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ سودی نظام کو ختم کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جتنی مسجدیں ویران ہیں سب میں سجدہ کرنے والے مسلمانوں کو بھیج دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ مسجدوں کو تنگ دامنی کا شکوہ کرنے والی بنا دے میرے غفور رحیم. یا اللہ ہر مسلمان نوجوان، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان بچہ، ہر مسلمان بوڑھا، ہر مسلمان عورت اور بچوں کو نمازی بنا دے میرے پاک پروردگار. ہمارے گھروں میں اسلام کو داخل کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ
نبی پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہمیں بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔